فدق کا معاملہ، حالانکہ فدق کا معاملہ جاگیر فدق کا اس وقت حل ہو گیا تھا سب لوگوں کے لیے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، اور انہوں نے اس جائیداد کو اپنے قبضے میں لے کر ذاتی قبضے میں اپنے بچوں کے درمیان تقسیم نہیں کیا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے یا ان کا ہبہ تھا اور اس لیے اس کو تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ اگر کوئی وارث کسی جائیداد کا ہے اور جب اس کو مل جائے تو اس کی وراثت ہوتی ہے، وہ لیتا ہے، یہ نہیں بات کہ اس کو پھر چھوڑ دے، وہ فوت ہو گیا تو پھر اس کی اولاد میں تقسیم ہوگی وہ چیز، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا حق ہوتا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تقسیم نہ کرتے جب ان کو فل اختیار تھا اس بات کا۔ اور اس کے بعد حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی اولاد نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہماری وراثت بنتی تھی۔ یہ مسئلہ تو ویسے اس وقت جن لوگوں کے دل میں صحابہ کے خلاف بغض تھا، یہ اس وقت بات ختم ہو جانی چاہیے تھی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خلیفہ بن گیا اور انہوں نے اسے اپنے ذاتی قبضے میں نہیں لیا۔ حکومتی بات الگ ہے، ذاتی قبضے میں نہیں لیا اور اسے تقسیم نہیں کیا، لیکن پھر بھی آج تک کچھ لوگوں کو بغض صحابہ کی وجہ سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی اور یہ اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں، اور اعتراض دو طرح کے اٹھاتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ لاتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کیا تھا، اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، جو کچھ ان کو دو۔ تو اس وقت جب یہ جاگیر آئی 7 ہجری میں، زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہبہ کرتے تو ان کو بھی دیتے، لیکن کیونکہ یہ تیلی شیعہ حضرات ان کو بیٹا ہی نہیں مانتے تو ان کے لیے یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ ان کے لیے بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور شیعہ کے درمیان یہ بات متفق ہے، اتفاقی بات ہے کہ ہبہ کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ جس کو ہبہ کیا جائے وہ قبضے میں لے لے وہ چیز اپنے۔ تو جب انہوں نے اپنے قبضے میں نہیں لی تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہبہ نہیں تھا۔ اگر ہبہ ہوتا تو وہ اسے اپنے قبضہ میں لے لیتی، تو جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے قبضہ میں نہیں لیا تو پھر ہبہ نہیں تھا، پھر کہیں گے کہ قبضے میں لے لیا تھا۔ تو بھئی قبضے میں اگر لے لیا تھا جس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر یہ بات ہوتی نا، وہ ہبہ کی بات کرنے کیوں جاتی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا کیس لے کر کیوں جاتی کہ اس کو میرے حوالہ کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہبہ کیا تھا؟ بلکہ کیس تو یہ ہوتا کہ آپ نے زبردستی قبضہ کیوں کر لیا ہے میری جائیداد پر، یہ میرے پاس تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دی تھی، بلکہ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ ہبہ کا دعویٰ لے کر گئی تھی کہ مجھے ہبہ کیا تھا اور قبضہ ان کے پاس تھا نہیں۔ تو ہبہ ہوتا تو انہوں نے قبضہ کر لیا ہوتا، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہر کوئی جانتا ہے، سب کا متفق کا اتفاقی مسئلہ ہے، شیعہ کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، کہ ہبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ شخص جس کو ہبہ کیا جائے اس کو اپنے قبضہ میں لے لے۔ تو یہ بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور اس بارے میں جو بھی روایات ہیں ان کی اسناد صحیح نہیں ہیں، کوئی بھی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ روایت نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہو گئی وراثت کی، کہتے ہیں کہ پھر ہبہ نہیں کیا، ہبہ والی بات نہیں مانی، گواہوں کو نہیں مانا، جو کہ دلیل نہیں ہے، صحیح کوئی روایت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وراثت کی بات ہوئی، اور وراثت میں یہ شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو جب یہ بات حدیث سے واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو پھر نہیں ہوتی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی ہے، اور جو شخص مسلمان ہے
ایماندار ہے، مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کوئی بات کی تھی۔ مسلمان لازمی مانتا ہے کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث سنائی تو اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے وہ جائیداد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اور نبی کے حکم کے ہوتے ہوئے کوئی اور بات چل ہی نہیں سکتی۔